قرآن کے بعد اصح الکتاب بخاری کو کہا جاتا ہے، تو اہل سنت کے ہاں امام بخاری کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ بخاری کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایک اچھے محدث ہیں اور بہت اچھے محدث ہیں۔ آپ جس ادارے کے اندر آپ موجود ہیں اور شیخ الحدیث کی رائے سر انجام دے رہے ہیں، اسی ادارے کے جو بانی ہیں عبدالقادر شاہ صاحب، انہوں نے انہی امام بخاری کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ امام بخاری نے اہل بیت کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ حضور مفکر اسلام کی میں نے سنی نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ میرے پاس یہاں پہ جو موجود ہے میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ آپ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اہل بیت کے بارے میں سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے۔ ایک اور بیان میں وہ فرما رہے تھے کہ امام بخاری کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا، اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ ہوتا تو اس سے روایت نہ لیتے، کوئی حضرت عمر کا گستاخ ہوتا تو اس سے روایت نہ لیتے، لیکن اگر کوئی حضرت علی کا گستاخ ہوتا تو اس سے وہ روایت لے لیتے تھے۔ رجال بخاری میں سے وہ بندہ بھی ہے جس کا یہ وظیفہ تھا 70 بار صبح امام علی علیہ السلام پہ لعنت کرتا، 70 بار جو ہے وہ شام حضرت امام علی علیہ السلام پہ لعنت کرتا، وہ رجال بخاری سے ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں کہنا چاہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبدالقادر شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ گستاخ مولا علی علیہ السلام سے وہ روایت لے لیتے تھے، میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ آپ نے کلپ مجھے سنایا، اس میں امام بخاری کو رحمہ اللہ تعالیٰ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام ادب سے لے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اس درجے کا ضرور مان رہے ہیں کہ جن کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلے ویسے بغض رکھتا ہو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ بخاری کی جب شروعات دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں جو نام نظر آتا ہے وہ علامہ عینی کا بھی نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عبدالقادر شاہ صاحب نے ان پر بھی تلوار چلائی اور کہا کہ علامہ عینی کا جو طرز تھا وہ بھی یہ تھا کہ ایک جگہ انہوں نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ اس روایت کے جو راوی تھے وہ حضرت علی تھے، اور علامہ عینی نے حضرت علی سے بغض کی وجہ سے علی سے روایت نہیں لی۔ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں کہ یزید پر لعنت جائز ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت پاک علیہ السلام سے عقیدت و محبت کرنے والا بندہ اس پہ لعنت کی بغیر رہ نہیں سکتا۔ امام غزالی تو لعنت نہیں کرتے، لیکن میں امام غزالی کا پابند نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو یزید پر لعنت نہیں کرتا یا اس کی لعنت نہ کرنے کا قائل ہے تو اس پر جو ہے نا وہ ناسبیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اس بات سے کہ وہ چونکہ یزید پر لعن کا مجوز نہیں ہے، تو نری اس بات سے اگر اس کو ناسبی کہا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ معذرت کے ساتھ عبدالقادر شاہ صاحب نے اسی بات پر امام غزالی کو ناسبی کہا۔ علامہ جوزی یزید پر جو ہے وہ لعنت کے قائل تھے، بلکہ کتاب بھی لکھی ہوئی انہوں نے، بالکل وہ ان کا رسالہ موجود ہے۔ لیکن عبدالقادر شاہ صاحب کے نزدیک یہ بھی ناسبی ہیں۔ سر برصغیر پاک و ہند کے اندر حدیث کی اشاعت کے لیے، حدیث کے پھیلاؤ کے لیے کن کن شخصیات کا اہم کردار رہا؟ چند صدیاں پہلے اگر دیکھا جائے، عبدالرحمن محدث دہلوی آپ کا بڑا کردار ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ بھی ناسبی ہیں۔ ذکر چل رہا ہے جب تو ذکر یہ بھی کر لیتے ہیں، ائمہ اہل سنت پر تو عبدالقادر شاہ صاحب کے حوالے سے جو انداز اپنایا گیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس انداز سے تو خود مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ بھی نہیں بچ سکے۔ عبدالقادر شاہ صاحب نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ محمد بن حنفیہ نے یزید سے پیسے لے لیے تھے۔ محمد بن حنفیہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یزید سے مراعات لی تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب امام علی مقام سفر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ یزید سے پیسے لیے ہوئے تھے، اس لیے وہ امام علی مقام کو بار بار روک رہے تھے۔ عبدالقادر شاہ صاحب کے بقول جو سیدنا صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں، اگرچہ وہ خود افضلیت کے قائل، جبکہ عرفان شاہ صاحب کے نزدیک جو سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا قائل نہیں ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ان دونوں کی فکروں کے اندر کس قدر تکرار پایا جا رہا ہے، کس کی فکر درست ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے یہ مروی ہے اور معتبر سند کے ساتھ مروی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے افضل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کس کو دیکھا ہے سوائے ان کے والد گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟ اب کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی کو نہیں دیکھا ہوا تھا؟ اختلاف ہے نا اس درجہ کا، اس سے کسی کی مطلب نہ کسی کو بندہ بدعتی کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو خارجی اہل سنت کہہ سکتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ مطلب عرفان شاہ صاحب زیادتی کرتے رہے۔ 21 سال کے بعد عرفان شاہ صاحب نے جس شخصیت کو اہل سنت سے خارج کہا، نہ صرف خارج کہا بلکہ ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ بھی صادر کیا ہے، کسی کا اعلان کیا، محمود شاہ ہزاروی صاحب۔ آج انہی کے سلسلے کے حوالے سے عرفان شاہ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وہ دعائیں فرما رہے ہیں۔ یہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی نظر میں وہ اس نظریے سے ہٹ گئے ہیں جس پر اعتراض تھا، تو اب ان کے بیٹے کے پاس جا کر ان کے بیٹے کے سلسلے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا۔ ان کے بیٹے کا جو سلسلہ ہے وہ خود ساختہ تو نہیں ہے نا سر، وہ اپنے والد صاحب کے ہی سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کے مکتب کے ہاں ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعرے کے حق میں بھی اور اس نعرے کی مخالفت میں بھی دلائل دیے جاتے ہیں۔ آپ اس نعرے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آیا کہ نعرہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ غیر تحقیقی نعرہ ہے۔ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر بھی بڑے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں اس میں زیادتی پائی جا رہی ہے۔ جماعت کے اب ناظم اعلیٰ ہیں، اسی جماعت کے امیر جو ہیں عرفان شاہ مشہدی صاحب، انہوں نے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اہل سنت سے خارج تو قرار دیا ہی دیا، ساتھ ان کو بغیرت لفظ بھی کہا۔ حالیہ دنوں میں جو فیصلہ کیا گیا جسے عوام کے اندر رجوع کا نام دیا جا رہا ہے اور علماء کے ہاں شرعی فیصلے کا نام دیا جا رہا ہے، نہ یہ رجوع ہے نہ یہ شرعی فیصلہ ہے، ہاں غیر شرعی فیصلہ ضرور ہے۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب پر آج بھی وہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیدہ پاک کے گستاخ ہیں، وہ الزام اسی طرح ڈاکٹر اشرف آصف پر وہ الزام ویسے کا ویسے ہی ہے۔ 50 کے قریب جو علماء کرام ہیں ان پر کیا حکم صادر فرمائیں گے سر؟ جو اشرف آصف پہ سب سیدہ پاک کے گستاخ یقیناً گستاخ ہے۔
اگر آپ لوگ اس مسئلے کو ختم کرنے میں اتنا ہی سنجیدہ تھے تو وہ شخصیت جن کے حوالے سے آپ کے مکتب کے یہاں نعرے لگا کرتے تھے کہ سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بکھی والا، تو سر وہ جو شیر ہے آپ کا ڈاکٹر جلالی صاحب کے مقابل میں آپ نے کیوں نہیں اتارا، جبکہ ڈاکٹر جلالی صاحب بارہا دفعہ ان کو للکار کے لیے میدان مناظرہ میں بلاتے رہے؟ سیدہ پاک کا جو گستاخ ہے اس پر شرعی حکم کیا ہے ویسے؟ آیا کہ وہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج؟ پیراہن اقدس کی بے ادبی کفر ہے ہمارے لیے. میلا کہہ دیا، لباس میلے ہوتے رہتے ہیں نا، لیکن حضور کے لباس کو میلا کہہ دیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. حضور کے لباس کو میلا کہہ دیا بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب لباس تو جز نہیں ہے بدن کا، صرف بدن کو چھو رہا ہے، بدن کو چھو رہا ہے اس کی بے ادبی کفر ہے، تو جو بدن کا جز ہے اس کی بے ادبی کفر کیسے نہیں ہوگی؟